سب سے پہلے واڈا صاحب میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک الائنس تھا اس میں شاہد حقان عباسی صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، اس کا ایک کلپ سن لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور باقی جو لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مین اسٹریم پارٹیز، آر دے ریئلی کمیٹڈ ٹو ڈیموکریسی؟ یہ ایک ہمارا بڑا سوال ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اعتبار کہ یہ ایک بہت ایکسائٹنگ موقع ہے۔ ہم ابھی سندھ سے ہو کر آئے ہیں، پورا سندھ سراپا احتجاج ہے، ایک بڑی پنجاب کی پارٹی سندھ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے۔ ہم نے مارنگ کو بلایا ہے، ہم نے منظور پشتین کو بلایا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ وی کین موو فرام ہیئر۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھے، آج وہ اقتدار کے دائی ہیں۔ آج ان کی حکومت دارالحکومت کے اندر ایک بند کمرے میں آئین کے معاملے پر کانفرنس نہیں ہونے دے رہی، اور آج بدقسمتی ہے کہ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا واڈا صاحب، یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا تو یہ ایک بند کمرے میں ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ پہلے ایک جگہ سے اجلاس جو ہے وہ کینسل کروایا گیا، پھر دوسری جگہ پہ بکنگ کینسل ہوئی، پھر کہیں تیسری جگہ پہ جا کے ہوا ہے، تو ان کی میٹنگ سے کیا پرابلم ہے حکومت کو؟ میر صاحب دیکھیں، اس کو حکومت ہی جواب دے سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو ہم یہاں جگہ دے دیتے، ہم شو سائڈ پہ کر لیتے، آپ کا شو تو لوگ وہاں بھی بیٹھ کے دیکھ لیں گے، ان کو جگہ دے دیں، جگہ دینے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ الائنس کس چیز کا الائنس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز بڑی ہیں وہ تو سب الائز ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ اب جو یہ اسٹریٹ پاور کھو بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور کے لیے فضل الرحمان صاحب ہیں۔ فضل الرحمان صاحب اپنی چیزوں کے لیے تو وہ آزاد آدمی ہے، میرا تو ان کا بڑا قدر احترام اور پیار کا رشتہ ہے، اور میں بغیر مفاد کے میر صاحب ان کے پاس گیا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑا رہوں گا، اور میرا گمان یہی ہے کہ میں جب بھی ان کے پاس جاؤں گا کسی چیز کے لیے بھی تو میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس ڈگر پہ جس قسم کے اناؤنسمنٹس یہ کر رہے ہیں اور جس لوگ جن کے الیکشن سے تعلق نہیں ہے اس میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، تو پھینٹا بہت لگے گا ان کو، پھینٹا لگے گا، ٹھیک ہے سر۔ تو اس پھینٹے کے لیے اس پھینٹے کی پسلی تو پی ٹی آئی کے اندر کسی کے اندر نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بیانات تک کی حد تک ہے، انہوں نے اپنے چیئرمین کو، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کی، عمران خان صاحب کو ڈسون بھی کیا ہے، جو انہوں نے خطوط لکھے اور آج تک اس کی پولیٹیکل کمیٹی یا کسی اس نے اس کو انڈورس ہی نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جتنے بھی وہ اقدامات کرنے وہ کہتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اور وہ جیل میں تھے عمران خان صاحب سے، جو انہوں نے ان کے لیے ہدایت دی تھی ان کو ایز پریزیڈنٹ کرنے کو، جو ان کو نامنیٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے بھی نہیں کی۔ اب مسئلہ میر صاحب یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی ضمانتی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ پی ٹی آئی پلان کے تحت عمران خان صاحب قانونی طور پہ بھی اندر ہیں اور رکھنا بھی ان کو اندر جاتی ہے، کیونکہ اگر مفروضے کے طور پہ خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ سارے، ان کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک خاندانی آدمی ہے، پرانے آدمی، میرے ان کے اختلافات سیاسی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا آدمی تو اچھا آدمی ہے، علی محمد خان اچھا آدمی ہے تو اچھا آدمی ہے، شبلی فراز اچھا آدمی تو اچھا آدمی ہے، گوہر صاحب اچھے آدمی تو اچھے آدمی ہے، وہ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں تو یہ کہوں گا جو اچھا آدمی اس کا میرٹ ہے۔ اب نون میں بھی جو اچھے لوگ ہیں تو ان آپ کی کو نام یہ لیتا ہوں۔ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ میر صاحب آپ پلیز لکھ لیں، تاریخ لکھ لیں، 26 ہے، 26 تاریخ کو لکھ لیں سر۔ نہ کوئی دھرنا ہوگا، نہ کوئی مرنا ہوگا، نہ کوئی ڈی چوک ہوگا، نہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا، نہ کوئی پبلک گیدرنگ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ عید کے بعد پھر بقرہ عید کے آگے بتی کے لگا دیں گے، پھر یہ ٹرمپ کارڈ سے پلے کارڈ لے کے چلتے رہیں گے، کچھ سیریس بھی نہیں ہے، کچھ چاہتا بھی نہیں، سب تو ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کون سی دور ہے؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ چلیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ جو آج اجلاس شروع ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، یہ کل بھی جاری رہے گا، تو کل جو اعلامیہ سامنے آئے گا تو اس اعلامیے کو فیصل واڈا صاحب کے اس دعوے کے ساتھ کیا ہم کمپیئر کر سکیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ دھرنا ہوگا، نہ کوئی مرنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میر صاحب۔ دو تین چیزیں پہلے عرض کر دوں جی، کہ کل جو اعلامیہ آئے گا وہ صرف قومی یعنی ایک دو ایشوز یا عمران خان صاحب کی رہائی پر مبنی نہیں ہوگا، اس کے اندر بلوچستان کی سب پارٹیز جو ہیں، چونکہ بلوچستان اس وقت ہاٹ ایشو ہے، میں اگر علیحدہ پروگرام ہو تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہاں پر بولان سے لے کے سبی تک کیا ہو رہا ہے، اور میں آن ریکارڈ ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے اندر، جب میں نے قلعہ سیف اللہ سے لے کے چمن تک کا پوچھا تھا ہمارے وہاں پر موجود جو سیکورٹی کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا سر۔ سندھ کے اندر اس وقت جو انریسٹ ہے، یہ 6 جو کینالز بنی ہیں اس کی وجہ سے، ہم ابھی سندھ میں ہو کے آئے ہیں،
وہاں سے GDA، وہاں سے یاز لطیف پلیجو، وہاں سے زین شاہ صاحب GM سید کے پوتے، وہاں سے تمام جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں. حیدرآباد میں 200-250 لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہے کہ ہم دریائے سندھ کے پہلے ہی ٹیل کے اوپر بیٹھے ہیں. ہمیں پہلے پانی پنجاب کے ساتھ ایشو تھا کہ پانی نہیں پورا مل رہا، اور صرف یہ ایشو نہیں تھا کہ پانی کم ہے، بلکہ کوالٹی آف واٹر کے اوپر بھی ایشو ہے کہ سب سے غلط. اور جب میں کل حیدرآباد سے کراس کیا ہوں تو حیدرآباد میں دریائے سندھ کے اوپر سے جب ہم گزرے ہیں تو پوزیشن دریائے راوی والی تھی جو ایک نالے کی حیثیت اختیار کر گیا. وہ بہت ریزنٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے KPK کے اندر اس وقت جو کرم کا ایشو ہے، اور KP کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے، اور جو ہماری ہر 3-4 سال کے بعد بدلتی ہوئی افغان پالیسی ہے، اس ایشو کو ایڈریس کر کے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا جائے گا. آج 3 سیشنز تھے. پہلا سیشن ہمارے صحافی برادری کے ساتھیوں کے ساتھ تھا. دیکھیے ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی بلایا تھا جو ہمارے نقطہ نظر سے مخالف تھے، اور انہوں نے وہاں پر ہماری کھل کے مخالفت کی اور ہم نے سنا اس مخالفت کو. اسی طرح کچھ انٹلیکچوئلز کے ساتھ آج گیدرنگ تھی پھر، اور لارجلی وکلاء کے ساتھ تھی. کل تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں. سندھ سے آ رہی ہیں، بلوچستان سے آ رہی ہیں، KP سے آ رہی ہیں، پنجاب سے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منظور پشین صاحب اور مارنگ بلوچ صاحب وہ آ رہی ہیں. ہم دیکھیں اس کے اندر آپ حامد میر صاحب ایک بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا ہے. اگر سول رائٹس کی وائلیشن ہے، اگر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، اگر لوکلز کو یہ ایشو ہے کہ ان کے علاقے سے نکلنے والے جو وسائل ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، وہ کسی صرف ایک اسپیسیفک صوبے میں جا رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم بلٹ کے ذریعے ان کے ساتھ بات کریں، ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں اس طریقے کی سب سے بڑی کامیابی جو ہو سکتی ہے، جو ہونی بھی چاہیے، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. اس کا سربراہ ہے محمود خان اچکزئی. وہ بلوچ پارٹیز یا وہ سندھ کی پارٹیز جنہیں ہمیشہ پہلے سیپریٹسٹ کہا گیا، جنہیں کامپرسٹ کہا گیا، آج اگر وہ قانون آئین کی سپریمیسی کے لیے اور آئین پر عمل درآمد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں تو اسے خوش آئند عمل کے طور پر لینا چاہیے. 3 چیزیں فیصل واوڈا صاحب نے کہیں. سٹریٹ پاور کھو چکے ہیں. سٹریٹ پاور جب گولیاں برسائی جائیں گی نہتے عوام کے اوپر تو آگے کو ہارڈ کور ملیٹنٹس نہیں ہیں، آگے TTP نہیں ہے، آگے طالبان نہیں ہیں جو کلاشنوں کے ساتھ اور جو G3s کے ساتھ SMGs کے ساتھ رسپونڈ کریں گے. جب آپ معصوم نہتے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں تو انہوں نے بھاگنا ہی ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں میر صاحب آپ بخوبی آگاہ ہیں، 2.5 سالہ فستائیت کے باوجود آج بھی اسی شد و مد کے ساتھ لوگ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری چیز کہ خطوط کی انڈورسمنٹ کا طریقہ کار یہ تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی اس کے تمام ممبران نے عمران خان صاحب کے ان خطوط کو ری ٹویٹ کیا ہے. سو دیٹ از نیچرلی اس کی جو ہے. تو کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے دیکھیں جو میری کراچی میں ساری ہماری ملاقات ہوئی، میں کل رات ہی پہنچا ہوں، 2-3 پوائنٹس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں. نمبر 1 اس حکومت کو فوری جانا ہوگا. نمبر 2 فوری انتخابات کروائے جائیں. نمبر 3 آزاد الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات کروائے جائیں، غیر جانبدار انتخابات. اور نمبر 4 تمام پولیٹیکل ورکرز جن میں سب سے پہلے عمران خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، مرتضیٰ جدوئی، ایشیا کا سب سے بڑا زمیندار، بکری چوری کا پرسوں 3 دن پہلے تک وہ موٹر سائیکل چوری میں تھا، اب پرسوں جب اس کی ضمانت ہو گئی ہے تو ایشیا کا سب سے بڑا زمیندار جو ہے وہ بکری چوری کی FIR کے اندر ہے. تو یہ پولیٹیکل تمام قیدیوں کی رہائی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خاتمہ، یہ وہ 4 پوائنٹ ہیں جن کے اوپر اپوزیشن کی تمام پارٹیز متفق ہیں اور یہ کل انشاءاللہ مشترکہ اعلامیے کا حصہ بنیں گی. جی فیصل واڈر صاحب. اور آخری بات، میں پھینٹا سر کوئی پھینٹا پہلی دفعہ لگا نہیں میر صاحب. میں نے تو سر افتخار چودھری کی تحریک میں جو پھینٹا کھایا تھا میری کمر پہ آج بھی اس کے نشان موجود ہیں سر. میں نے جو مشرف صاحب کے دور میں میرے والد نے جو وقت جیل میں گزارا اور جو ہم نے، اور پھر میں نے شہباز شریف صاحب کے دور میں جو جیل میں پھینٹا کھایا تھا اس کے نشان بھی سر آج میری کمر پہ موجود ہیں. اس وقت پھینٹا جو میرا بھائی کھا کے آیا ابھی فریش، اگر میں اس کا قمیض اتار کے آپ کو دکھاؤں تو یو ول بی شاکڈ سر. اس وقت میری بہن 9 مئی میں ISI آفس کے حملہ کے اندر ٹرائل ہو رہی ہے. مجھے کتنا پھینٹا مارنا ہے سر؟ مار لیں. ٹھیک ہے، میں تو پاکستان کی بات کرتا رہوں گا سر. میں نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے. یہ پھینٹا پھونٹا مجھے میٹر ہی نہیں کرتا.